نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے، کیونکہ وہ اقرب کی طرف جاتی ہے، اور اس میں صفحہ نمبر قواعد فریدیہ جو ہے صفحہ نمبر 73، حضرت باعزین بستامی نے فرمایا سبحانی ما اعظم و شانی، میں پاک ہوں اور میری کتنی عظمت والی شان ہے، اور یہ بھی فرمایا لا الہ الا انا فاعبدونی، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، بس میری عبادت کرو۔ خواجہ یہ کہہ رہے ہیں باعزین بستامی میری عبادت کرو۔ باعزین بستامی کو بچانے کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے جو حوالے آپ پیش کرتے ہیں کوئی حجت نہیں ہمارے لیے کتاب و سنت کے مقابلے میں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہم غیر مقلد ہیں، جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے لے لو، اور جس کی غلط ہے اس کو چھوڑو۔ پھر کہا میں ہی لوح محفوظ ہوں، اور فرمایا کہ سانپ کی مانند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی، اب میں اللہ آ گیا ہوں، میں ہی لوح ہوں، میں ہی محفوظ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور اس سے باہر آ گیا۔ حضرت باعزید بستامی نے مؤذن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا، فرمایا میں الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں، الوہیت میں سب سے زیادہ بزرگ ہوں۔ کہتے ہیں ایک شخص باعزید کے دروازے پر گیا اور کہا اے باعزید گھر میں موجود ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں۔ گھر میں موجود تھا باعزید، کہتا تھا اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں، یعنی میں خود اللہ ہوں۔ کسی نے حضرت باعزید سے کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی حضرت محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت باعزید نے فرمایا کہ میرا جھنڈا محمد مصطفیٰ کے جھنڈے سے زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر 74 کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ، دمبا بولا، حضرت صاحب دمبا بولا، اس نے بھینگ کی آواز نکالی، اسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، لبیک جل شانہ میں حاضر ہوں، دمبے کو خدا بنا لیا۔ آپ لوگ جانوروں کو خدا بنوا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، تو اب مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ اور آپ کہیں میں نہیں مانتا، آپ ایسے نہیں جان چکے کہ فتویٰ لگائیں احمد رضا صاحب پر، جیسے کہ لکھا ہے شاعر میں کہ ہم فتویٰ لگائیں گے، بتائیں اس نے جو وحدت الوجود کے عقیدے کو مانا، فتویٰ لگائیں احمد سعید کاظمی پر، فتویٰ لگائیں خواجہ غلام فرید پر، فتویٰ لگائیں محمد یارگری پر، ان علماء پر جنہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو تسلیم کیا، ان پر فتویٰ لگائیں، پھر بات کریں گے۔ حضرت جنید نے فرمایا میرے جیسے اندر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، یعنی میرے جسم میں۔ ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، تو پیغمبری کا کہتا۔ وہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، انسان خدا بن کے بیٹھ، کوئی اگر اسے کہا تو نہیں خدا نہیں نبی ہے، کہتا تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو اصل میں خدا ہوں۔ ایک دن حضرت شبلی وحدت وجود پر بات فرما رہے تھے، حضرت جنید آئے اور فرمایا اے شبلی زیادہ فاش نہ کر۔ حضرت شبلی نے فرمایا میں کہتا ہوں اور میں ہی سنتا ہوں، دونوں جہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شبلی صاحب کی بات صفحہ نمبر 77 پر۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا، اللہ کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کھانے والا اور سونے والا مختلف چیزیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، رب کی بھی عمر پہچان لی۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے فرمایا کہ انسان ایک پرندہ ہے، جب پہلے پہل آفرینش کے انڈے سے سر باہر نکالتا ہے تو انا الحق کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور جب جسم باہر نکالتا ہے کہتا ہے سبحانی میں اعظم و شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ میں اعظم شانی کے بعد کہا یعنی میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، کہتا ہے جب پاؤں باہر نکالتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں الوہیت سے باہر آیا، اور جب پاؤں کو کھال سے باہر نکالتا اور ہوا کی مانند دور سے اس طرح سے پرواز کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف میں بار بار آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں۔ انہوں نے پاک فرماتا ہے ولا یکادون یفقهون حدیثا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے مجھے یہ امید بھی لگ گئی ہے کہ باہر سمٹنے کی طرف چل نکلی ہے۔ جہاں تک تکلیف کی بات آپ خلط مبحث کر رہے ہیں، یہاں پر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں ان میں کچھ عقائد ہیں، کچھ احکام ہیں،
عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی. جن مفتی احمد یار صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, میں نے انہی کی کتاب میں سے حوالہ دیا کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوا کرتی ہے. رہ گئی فروع کی بات. واضح طور پر یہ علامہ وحید الزمان صفحہ نمبر 110 ہدیت المہدی واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں لا بد للعامی من تقلید العلماء فی الاصول والفروع. یہاں پر واضح طور پر ہدیت المہدی صفحہ 110 پر علامہ وحید الزمان نے عامی کے لیے یہی فرمایا کہ لا بد انتہائی ضروری ہوگا اس کے لیے تقلید کرنا. مولانا آپ نے چونکہ بات چھوڑ دی, میں صرف ایک جملہ اور کہوں گا, کیا یہ مجتہدین کے لیے شرط ہے؟ آپ ہمارے حنفی مکتبہ فکر کے مدارس میں نہیں ملاحظہ فرماتے, اصول الشاشی, اس کے بعد نور الانوار, پھر حسامی, توضیح تربی, مسلم, جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کیا سب کے اندر پہلی بات یہ نہیں ہوتی دلائل الشرعات اربعۃ, شریعت کے دلائل 4 ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ, اس کے بعد سنت نبی پاک علیہ السلام, اس کے بعد حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا اجماع, اور اس کے بعد ملکہ استنباط کو کام میں لایا جاتا ہے. کیا اجتہاد شرعی. گزارش یہ ہے آپ غلط مباحث نہ کریں اور اصل موضوع پر رہیں. میں نے عرض یہ کیا تھا جہاں تک وحدت الوجود کی بات ہے, یہ ایک واردات قلبی ہے جس کا اظہار محی الدین ابن عربی سے ہوا. ہمارے علماء نے بیان فرمایا یہ منطوق کلام الہی نہیں ہے, ہاں یہ واردات ہے. اگر ظاہر شریعت اس کی تائید کر دیتی ہے ہم اس کی تصدیق کر دیں گے, اگر ظاہر شریعت اس کا انکار کرتی ہے ہم بالکل انکار کر دیں گے. جب قرآن مجید فرقان حمید خود آپ کے علماء کو نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق کے ذریعے کے خلق کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے, اسی طریقے سے آپ اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 30, فلما آتاہا, جب پیارے موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس آ گئے, نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ. آپ تو ویسے کسی جگہ کے مبارک ہونے کے قائل نہیں, اور نام آپ اہل حدیث بار بار کتاب و سنت کی دعوت کی بات کر رہے ہیں. یہاں بقعہ مبارکہ, اس مبارک سرزمین کے وادی ایمن جب دانے کنارے پر آئے, نودیا من شجرتی, وہ درخت میں سے آواز دی گئی تھی ان یا موسیٰ, اے پیارے موسیٰ علیہ السلام, انی انا اللہ رب العالمین, بے شک میں ہی رب العالمین ہوں. یہ نظریہ امام احمد رضا باطل فرما رہے ہیں, جملہ صوفیہ باطل فرما رہے ہیں, جیسا کہ ان کا قول ہدیت المہدی صفحہ 50 کے اوپر خود آپ کے غیر مقلد عالم وحید الزمان غیر مقلد اہل حدیث نے نقل کر دیا. حلولی عقیدہ یقیناً یہ گمراہی ہے, لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں جب ایک درخت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تکلم کی تجلیات کی جلوہ بن سکتا ہے تو بلاغت کرنے میں بنی آدم انسان کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ عظمت دی ہے, فضیلت دی ہے, اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے. یہ کیوں نہیں اس کی تجلیات کی جلوہ بن سکتا ہے؟ گزارش یہ جب کتاب و سنت کا ظاہر اس کی تائید کر دیتا ہے, لہذا ہمارے علماء کرام نے فتویٰ لگانے سے کف لسانی کی, کہا یہ واردات ہے, آپ شعر پیش کر دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے علماء نے اس کو شطح قرار دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب کا آپ کیوں نہیں حوالہ دے رہے, ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے, اور شرائط کے اندر موجود ہے. اگر آپ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے, میں کہتا ہوں ابھی ابتدائی مناظرہ ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ ابھی صرف آپ ہی اہل حدیث نظر آئیں گے, یہ جو آپ کے ارد گرد میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی میرے مسلک, یہ آپ کے بارے میں کہیں گے یہ آپ کے مسلک پر نہیں, صرف ایک اہل حدیث غیر مقلد اس عقیدے کا ابھی ظاہر ہو جائے گا. آپ لوگ پھر کہتے ہیں ہم شروع سے آ رہے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے آپ کے حوالوں کی آپ سب سے پیچھے چھڑاتے ہیں. جب یہاں پر واضح طور پر یہ حوالہ انفاس العارفین سے پیش ہوا اور بالکل اسی طرح کی شطح شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی کلام کو شطح قرار دیا. آپ نے حوالہ دیا ہے فوائد فریدیہ کا, آپ نے شطیحات کو ملاحظہ کر لی, لیکن کیا آپ نے خواجہ غلام فرید صاحب نے کسی کتاب فوائد فریدیہ ڈیرہ غازی خان کی شائع کردہ صفحہ 71 نہیں ملاحظہ فرمایا؟ اس پر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ جب اس مقام پر لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کی عقلیں جو ہیں وہاں پر مغرور ہو جاتی ہیں, ان سے شتیحات وارد ہوتی ہیں. آپ اٹھائیے صفحہ 71, پھر شتیحات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے یہ سب کلام کیا. حضرت یہ کلام انہوں نے اپنے عقائد کے اندر نہیں دیا, انہوں نے اس کو شتیحات قرار دیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, مسئلہ وحدت الوجود کی ظاہر کتاب نے ظاہر سنت نے تائید کر دی. ہمارے علماء نے بھی کہا ہم ان پر فتویٰ نہیں دیں گے, آپ کے علماء نے بھی کہا ہم ان پر فتویٰ نہیں دیں گے. یہ جتنے آپ اشعار پڑھ رہے ہیں یہ شتیحات کے اندر ہے, جتنی آپ نے فوائد فریدیہ کے حوالے دیے وہ شتیحات میں سے. اور یہ دیکھیے یہ آپ کا غیر مقلد عالم دین, آپ میرے ابھی تک ایک حوالے کا جواب نہیں دے رہے. یہ کتاب ہے سوانح حیات حضرت العلامہ مولانا غلام رسول میاں کلام میاں سنگھ گوجرانوالا, یہاں یہ ان کے صاحبزادہ صاحب کی تصنیف کردہ کتاب ہے سوانح حیات مولانا غلام رسول اور یہ کلام میاں سنگھ غیر مقلد عالم, صفحہ نمبر 165. یہ وصیت ہے صفحہ 164 165 پر. اس عنوان سے واضح طور پر انہوں نے ارشاد فرمایا
کہ شتیحات کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کا ولحوم الاولیاء فانها مسمومۃ، اور شتیحات آج حضرات